جو سیاست تھی اس میں طاقت شامل ہو گئی، بندوق کی طاقت۔ جب بندوق کی طاقت شامل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہاں تعلیم، تہذیب، روایات، اقدار، یہ سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، لیکن یہاں پر جو ہے اس کا ذمہ دار اس احمقانہ حرکت کا وہ میڈیا ہی ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں بہت سارا وقت گزارا ہے، بہت زیادہ وقت، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں بہت بوڑھا ہو گیا۔ نہیں، آج تو آپ نوجوان ہیں۔ میں تو آپ کے بچپن اور جوانی کی بات کر رہا ہوں، آج تو آپ نوجوان ہیں۔ ہاں، آج بھی جمعیت جو ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ہو یا اسلامی جمعیت طالبات ہو، وہ نوجوانوں کے لیے ایک بہترین درسگاہ ہے۔ میں تعلیم کے شروع میں ہی اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک ہو گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت تھی کہ میں بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے وہاں اس طرف گیا۔ اچھا احمد صاحب، آپ نے بھی والدہ محترمہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات دے، اور یقیناً ایک وہ محرومی کا احساس زندگی بھر رہتا ہے کہ آدمی کسی بھی عمر میں پہنچ جائے اور کسی عمر میں والدہ سے جدا ہو جائے۔ والد محترم آپ کے وہ کس حد تک آپ کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ میرے والد جو تھے وہ ٹیلر ماسٹر تھے۔ اصل میں میری والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو لیکن والد صاحب جو تھے وہ اہل تصوف میں سے تھے اور ان کا بہت سا وقت ادھر صرف ہوتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد نے کبھی اسکول گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے، لیکن میرے والد کا اردو کا، فارسی کا اور عربی کا بڑا اچھا ذوق تھا، بہت اعلیٰ ذوق تھا، اور وہ بہت اچھے نعت خواں تھے، اور کافی سمجھیں کافی ان کو صوفیانہ کلام جو تھا ازبر تھا، اور وہ اپنی جو ان کی صوفیہ کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے والد تھے، وہ واقعی بہت اچھے نعت خواں تھے۔ یہ میری نااہلی ہے کہ میں نعت خوانی نہیں سیکھ سکا ان سے۔ تو انہوں نے ہمیں آگے یہ کہ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے پوری آزادی دی ہر طرف جانے سے، اور وہ اگرچہ وہ اس میں تھے، اہل تصوف میں سے تھے، لیکن جب میں کالج میں تھا اور میں اسلامی جمعیت طلبہ میں گیا ہوں تو انہوں نے قطعی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی رہے؟ بلکہ میں عرض کر دوں، آپ اب یہ ذکر آیا ہے تو، کہ ابھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ میری والدہ نہیں سے محروم تھا میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ پر اللہ نے بڑے کرم کیے ہیں، بہت رحمتیں رہی ہیں، اور جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں تعلیم کے شروع میں ہی اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک ہو گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت تھی کہ میں بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے وہاں اس طرف گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہر چیز میں زوال آ رہا ہے، تو آج ہمارے جو جماعت کے ساتھی ہیں یا جو مذہبی لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، ان کی زبانوں پہ آتا ہے کہ جی وہ جمعیت بھی زوال کا شکار ہو گئی ہے اور جماعت بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محض دور سے مشاہدے کی بات ہے۔ جب آپ قریب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، جیسا کچھ پہلے تھا ہو سکتا ہے کچھ بدل گیا ہو، لیکن وہ جو آپ کا ایک منفی فقرہ ہے یا سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آج بھی جمعیت جو ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ہو یا اسلامی جمعیت طالبات ہو، وہ نوجوانوں کے لیے ایک بہترین درسگاہ ہے اور بہترین تحفظ کا ایک ادارہ ہے، سمجھ لیجیے۔ میں آپ کو حیرت انگیز طور پر بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں جو، اچھا ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ میں جماعت اسلامی سے تنظیمی طور پر کبھی منسلک نہیں رہا ہوں، تو میرے ایک دوست ہیں جو جماعت اسلامی کے سخت مخالف ہیں۔ تو ایک دفعہ میں ان کے گھر پر تھا، تو
بتایا انہوں نے باتوں میں کہ وہ میں جو ہے ان کو اپنی بہن کو جو ہے وہاں لاؤ میڈیکل کالج چھوڑنے گیا تھا، اس کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے، تو میں نے کہا کیوں وہ خود نہیں جا سکتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں جا سکتی ہیں وہ، لیکن میں ان کو ملوانے لے کے گیا تھا اسلامی جمعیت طالبات سے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یار آپ کیسے، مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اسلامی جمعیت طالبات سے؟ جب وہ مخالف تھے، وہ جماعت اسلامی کے سخت مخالف ہیں۔ تو میرے لیے تو بڑی اچنبھے کی بات تھی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یار ٹھیک ہے میں جماعت کا مخالف ہوں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ میری بہن اگر محفوظ رہ سکتی ہے تو وہ اسلامی جمعیت طالبات کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ آپ ہم عموماً جب تنظیموں کی بات کرتے ہیں، آپ نے تنظیم کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے، نہیں تو میں تو خیر آپ کو کسی اور پہلو میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں یار طلبہ تنظیم میں کیوں جاتے ہو، چاہے کوئی بھی طلبہ تنظیم ہو، اور وہ طلبہ تنظیم تو پڑھائی ختم کر دیتی ہے، تعلیم ختم کر دیتی ہے، تو آپ تو اس طلبہ تنظیم میں رہنے کے بعد آپ نے ماسٹرز کیا جرنلزم میں، پھر آپ میں نے الحمدللہ 2 ماسٹرز کیے۔ میں نے اصل میں جو ریگولر وہ کیا وہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھا، بعد میں جب میری ملازمت ہو گئی جنگ میں، تو اس کے کچھ عرصے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب میں صحافت میں آ گیا ہوں تو صحافت میں بھی ماسٹرز کر لوں، تو پھر میں نے صحافت میں ماسٹرز کیا۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ تو ہر انسان پر اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنی کیا ترجیحات مقرر کرتا ہے، یہ ہے، لیکن ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ جمعیت کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی بہترین ماحول ہے اس موجودہ دور میں۔ وہاں جو بچے جاتے ہیں وہ جو ہمارے ارد گرد اور ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس سے بہت حد تک بچ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جمعیت ہو یا جماعت ہو وہ کوئی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ دوسروں سے بچ جاتے ہیں، اور ہم اپنے مخالفین سے یہ سنتے ہیں کہ بھئی یہ بہرحال یعنی ان کی تعریف ہی سنتے ہیں، دیانت داری ہو یا کوئی اور بات ہو اس کے حوالے سے۔ اچھا، آپ نے جو وقت اسکولوں میں گزارا ہے اس زمانے میں مطلب کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں، کچھ ایسی شرارتیں بھی ہوتی تھیں، آپ نے مطلب بہت ہی سنجیدہ لائف تو یقیناً ٹھیک ہے گزری ہوگی، نہیں کہیں نہ کہیں تو ایسا وقت آیا ہوگا نا کہ آپ کو بھی نہیں چاہو گا ذرا یار ذرا اس کو چھیڑ کے آ جاؤں، ذرا اس کو ذرا تنگ کر دوں، کچھ تو کسی کا کچھ وہ لے کر ہی بھاگ جاؤں؟ نہیں، اصل میں ہوا یہ ہے، دیکھیے میں نے جیسے بتایا کہ ہم غوثیہ کالونی PIB کالونی میں رہتے تھے، تو وہاں پر شام کے وقت جیسے اب ہم وہاں کے بچے نکل رہے ہیں، اب پارک میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، یا یہ کہ اس زمانے تک تھا یہ، اب کراچی میں شاید بالکل نہیں ہے، کہ کشتیاں لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو اس کا بھی ایک بڑا میں دلچسپ قصہ سناؤں کہ میں تو مطلب ایسا سیدھا سادہ سا تھا، آج بھی ہیں ہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں اور شاید ایسا ہی ہو۔ تو میری کشتی ہوئی ایک لڑکے سے، مطلب آپ پہلوان بھی رہے؟ وہ نہیں، میں پہلوان نہیں رہا، ہرگز نہیں، نہ میں فٹ بالر رہا نہ پہلوان رہا، یہ ایسے ہی مطلب بس تھوڑی دیر کے لیے جیسا ہوتا ہے نا کہ نوجوان جمع ہوئے چلو جی فٹ بال کھیل لی، یہ کوئی میں آگے نہیں گیا ہوں کسی بھی کھیل میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے۔ تو وہ نوجوان جو تھا نا وہ بڑا مضبوط قسم کا تھا، مطلب صحت مند میرے مقابلے میں، اور اس کی دھاک تھی مطلب محلے میں۔ تو جب میری اس سے کشتی ہوئی تو میں نے اس کو پچھاڑ دیا، پتہ نہیں کیسے پچھاڑ دیا۔ تو آپ مجھے یہ بات یاد ہے کہ اس کے بعد اس نے باقاعدہ چپکے سے الگ لے جا کے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ محلے میں نہیں بتانا جا کے۔ تو یہ مجھے اب تک یاد ہے، محلے کی تاریخ کی دھاک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مجھے اب تک یاد ہے، اس طرح کا تھا۔ اچھا، تو اچھا آپ کیا، جب ہم 79 80s کی بات کرتے ہیں اور آج کی بات کرتے ہیں 85 86 90s، تو ہم نے بھی دیکھا ہے وہ دور کو کہ کچھ روایتیں ایسی تھیں جو ہمارے گھروں میں پنپتی تھیں، ہمارے گھروں میں ہوتی تھیں، عید بقرعید کی روایتیں، شادی بیاہ کی روایتیں، کچھ تقریبات و تہذیب، وہ اس آپ جس کی بات کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ دہلی سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کی بھی کچھ کلچر تو ہوتا ہے، ہر اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ آپ کی کیا تھی جب شادی کا وقت آیا آپ کا اور آپ نے شادی کا فیصلہ کیا، تو وہ فیصلہ کیسے ہوا،
اور مطلب وہ فیصلہ ارینج میرج پہ تھا یا لو میرج پہ تھا, اور پھر اگر آگے چلا ہے تو معاملات کیا کیا تھے؟ آپ نے پوچھا لو میرج, یار کیا ہیٹ میرج بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے میرج تو ہوتی لو ہے. حضور کی تعلیمات واضح ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے بے حد محبت کرے, لیکن یہ سب کچھ شادی کے بعد ہے, شادی سے پہلے نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب میرا ہے کہ میں الحمدللہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا بلکہ عشق کرتا ہوں. اچھا یہ تو یقیناً یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے, کیونکہ آج ہماری جو ہماری جو نسل ہے, اور جب ہم نے بھی جو وقت گزارا ہے وہ انڈین فلمیں 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہی زندگی ہے اور بس اب ہم تو کیا شاہانہ زندگی گزاریں گے. اس کے بعد ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جن کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو شاید یہ جو میڈیا کے اثرات ہیں, ہم بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ بہت سینئر ہیں, میڈیا نے بھی ہمارے یہاں یہ روایات, یہ اقدار کو نقصان پہنچایا ہے. بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. یعنی ہم نے جو ہمارے اقدار ہیں, جو روایات ہیں, ان سے ہم ان کو مغرب کے مقابلے میں ان کو ہم کمتر سمجھنے لگے ہیں. جو چیز مغرب سے آئی ہے, حتیٰ کہ جیسے ابھی 14 فروری گزری ہے تو ویلنٹائن ڈے, تو یہ ویلنٹائن ڈے پاکستان میں نہیں منایا جاتا تھا. یہ یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, لیکن یہاں پر جو ہے اس کا ذمہ دار اس احمقانہ حرکت کا وہ میڈیا ہی ہے, اور خاص طور پر ایک میڈیا ہاؤس جس نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا غیر معمولی طور پر, اور یہ بھی یعنی لحاظ نہیں رکھا کہ اس سے جو نوجوان بچے ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج میں جب یہ کہتا ہوں کہ جی میرج سے پہلے لو احمقانہ بات ہے, تو یہ سن کے بہت سارے لوگ مجھے پاگل کہیں گے, یقیناً, اس لیے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ کہ بھئی جس سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ جانیں تو صحیح ہے, مطلب کچھ ہمیں معلومات تو ہوں. تو جاننا اور معلومات کرنا الگ چیز ہے, لیکن الگ اکیلے میں جو ہے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو 2-3 سال تک ایک دوسرے کو جانتے رہتے ہیں, جب وہ شادی کرتے ہیں تو 6 مہینے بعد کیوں الگ ہو جاتے ہیں بھائی؟ زیادہ جان چکے ہوتے ہیں, وہ تو بہت جان چکے ہوتے ہیں نا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ کیسز طلاق میں ان میں زیادہ ہوتے ہیں کہ جو بہت جاننے کے بعد شادی کرتے ہیں. ہمارا یعنی جن کو آپ بقول آپ کے جو ارینج میرج ہوتی ہیں, یعنی جو والدین طے کرتے ہیں یا بچوں کی مرضی سے ہی طے کرتے ہیں, ان میں یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا. اور اس کی وجہ شاید یہی ہوتی ہے کہ وہ جو جن کی بات آپ لو میرج کی بات کہہ رہے ہیں نا, تو وہ اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے, اس سے ناواقف ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو جو جاننا ہوتا ہے بعد میں, ایک اجنبیت کے بعد جو اپنائیت ہوتی ہے وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے, وہ تجسس ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. نہیں, تجسس بھی ختم ہو چکا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر صاحب جو ہیں وہ شادی سے پہلے خاتون کے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور شادی کے فوراً بعد ان کی مردانہ حمیت جاگ جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نخرے اٹھائے جائیں, جو عملاً ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایک لڑکی جو آپ کے بالکل برابر کی ہے اور آپ سے نخرے اٹھواتی رہی ہے, وہ اچانک راتوں رات کیسے چینج ہو جائے گی؟ وہ نہیں ہو سکتا. اور جب نہیں ہوتا تو وہ مرد کی تو فطرت میں ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا تو رم خان سمجھتا ہے, تو لہٰذا وہ حالات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اور بالآخر وہ طلاق تک نوبت جاتی ہے. ہمارے معاشرے کل میں, اچھا آپ میڈیا کی بھی ہم بات کر رہے تھے, میڈیا میں چونکہ آپ نے ایک بہت طویل وقت گزارا ہے, بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں, سیاسی اتار چڑھاؤ بھی دیکھے میڈیا کے اندر. آپ بار بار کہہ رہے ہیں بہت سارا وقت گزارا ہے, بہت زیادہ وقت. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں بہت بوڑھا ہو گیا. نہیں, آج تو آپ نوجوان ہیں. میں تو آپ کے بچپن اور جوانی کی بات کر رہا ہوں, آج تو آپ نوجوان ہیں. لیکن یہ کہ نوجوان نہیں, جوان کہہ سکتے ہیں. جوان جوانی گزر رہی ہے ابھی.
انشاءاللہ. اچھا یہ آپ نے جب ذمہ داری جیسے آپ سینٹرل نیوز ایڈیٹر پہ رہے, آپ جنگ کی پوزیشن پہ, بڑی پوزیشنز پہ رہے ہیں, آپ دنیا اخبار کے ایڈیٹر رہے, کوئی پریشر آیا آپ کے اوپر؟ کہتے ہیں کہ میڈیا میں اتنا پریشر آتا ہے کہ یہ کام مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے, تو کیا واقعی جو صحافی ہوتا ہے وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے جب اتنا پریشر آتا ہے کہ وہ اس کو سارے الٹے کام بھی کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیے اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ خاص طور پر ہمارے کراچی میں تو ایسا رہا ہے کہ جو سیاست تھی اس میں طاقت شامل ہو گئی, بندوق کی طاقت. جب بندوق کی طاقت شامل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہاں تعلیم, تہذیب, روایات, اقدار, یہ سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اور وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس چونکہ میرے ہاتھ میں بندوق ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے. تو جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے وہ تو ان کا دباؤ تو ظاہر ہے صحافیوں پہ ہوتا ہے, لیکن جو بہت ہی اوپر لیول پہ ہوتا ہے, غیر یعنی سب سے اوپر لیول پہ ہوتا ہے, وہ پھر صحافیوں سے بات نہیں کرتے, وہ پھر ڈائریکٹ مالکان سے بات کرتے ہیں. اور مالکان جو ہیں وہ پھر مجبور کرتے ہیں ظاہر ہے اپنے اسٹاف کو, اور اسٹاف ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے, اس کو اپنی ملازمت کا بھی خوف ہوتا ہے, تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, اس کے باوجود وہ مجبور ہوتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرے, اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب تک میں جنگ میں رہا ہوں, میں نے کوئی 32 سال جنگ میں ملازمت کی ہے, تو آخر میں چیف نیوز ایڈیٹر اور سینٹرل ایڈیٹر تھا, سینٹرل نائٹ ایڈیٹر جسے کہتے ہیں. تو اس میں پورے ملک کے جتنے بھی ہمارے جنگ کے اسٹیشنز تھے ان کو ہدایات میرے توسط سے ملنی ہوتی تھیں. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ بڑا پریشر ہوتا تھا, بہت زیادہ, غیر معمولی. لیکن جب میں دنیا اخبار میں گیا ہوں تو وہاں یہ ذمہ داری میری نہیں تھی, میں صرف کراچی کا ایڈیٹر تھا. تو وہاں جو بیچارے جو لاہور ہیڈ آفس تھا ہمارا دنیا اخبار کا, تو وہاں جو صاحب ہیں ہمارے محترم ندیم نثار صاحب, وہ یہ پریشر برداشت کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے یقیناً. ویسے پریشر چلیں آتا ہے, اور اگر ایک آج کا صحافی یہ بات سمجھنا چاہے کہ یار میں کس حد تک بچ سکتا ہوں ان مسائل سے, تو مطلب اس کو اپنی جاب بھی کرنی ہے, اپنا روزگار بھی برقرار رکھنا ہے, اس کو بچنا بھی, تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے دو تین چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو ہے کہ پریشر, ایک یہ ہے کہ میں خود راغب ہو جاؤں کچھ اضافی حاصل کرنے کے لیے, یعنی جو کچھ مجھے تنخواہ مل رہی ہے اب اس سے زیادہ مجھے کچھ چاہیے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, بلکہ آپ واقف ہوں گے کہ یہ جو اضافی ہے نا جی, یہ دینے والے کم نہیں ہیں, بہت ہیں. مطلب یہ وہ جو نہیں لینے والے ہوتے, جو بالکل دیانتدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی کوشش کی جاتی ہے اس راہ پہ لانے کے لیے. آج بھی پیغامات آ رہے ہیں, ابھی فون آ رہا تھا آپ کے سامنے. ہاں, تو اس طرح اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کہاں تک مطلب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے اس راہ پہ نہیں جانا. دیکھیے مصطفیٰ صاحب, میں یہ عرض کروں کہ جنگ دنیا کا سب سے بڑا اردو اخبار تھا جب میں مطلب تھا, اور میں اس پر ظاہر ہے بڑے اہم ادارتی مناصب پہ رہا ہوں. تو بعض لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں, جو میرے جاننے والے ہیں, ایسی مذاق میں ہی صحیح, کہ یار احمد حسین آپ تو بہت ہی بدھو آدمی ہیں, آپ نے کچھ نہیں بنایا. تو میں یہ کہتا ہوں, اور میں کوئی انکساری میں عاجزی میں نہیں کہہ رہا, بالکل حقیقت ہے یہ, کہ بھائی اگر میں کسی غلط راہ پہ نہیں گیا تو کیا اللہ نے مجھے کسی چیز سے محروم رکھا ہے؟ آپ یقین کریں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا. میرا اپنا گھر ہے, میں شادی شدہ ہوں, میرے بچے ہیں, میرے پاس بہت عرصے تک گاڑی رہی ہے, برسوں تک میں گاڑی چلاتا رہا ہوں, اور اب ٹھیک ہے اب بھی ایک گاڑی جیسی تیسی ہے میرے پاس. تو اب دیکھیے نا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے نا, کہ اگر کسی کے پاس چھت ہو, کسی کو اللہ نے اولاد دی ہو, فرما بردار اولاد دی ہو, تو یہ کیا کوئی کم چیز ہے؟ لوگ کاش یہ بات سمجھ لیں نا. تو اگر وہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک بنگلہ ہو, 2 بنگلے ہوں, تو میں پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہاں رہنا کتنا عرصے ہے, کہ کوئی 1-2 ہزار سال رہنے؟ بھائی بنگلے میں کیوں کروں گا؟ مطلب اگر بنگلے چاہیے ہوں گے میری اولاد کو تو وہ خود محنت کرے گی.